الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے فضل سے انعام اور احسان فرماتے ہوئے کلمے کی دولت سے نوازا ہے. ہر وہ انسان کہ جو سچے دل سے اللہ رب العزت کو ایک مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مان لے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کر لیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، تو وہ انسان مؤمن کہا جاتا ہے، ایمان والا بندہ کہا جاتا ہے. اور ہر وہ انسان کہ جو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ضرور ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ محبت کے درجات مختلف ہیں، اس کے لیول الگ الگ ہیں، لیکن اگر کوئی انسان کلمہ گو ہے، چاہے وہ گنہگار بھی کیوں نہ ہو، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ضرور ہوا کرتی ہے. اور یہ کلمہ پڑھ لینا ہی اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کی پکی دلیل ہے. لیکن چونکہ محبت کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں، اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ جیسے آپ نہایت سخت گرمی میں سفر کرتے ہوئے چل کر کے گھر پر آئے، آپ کی بیوی نے آپ کے سامنے ٹھنڈے پانی کا گلاس رکھا اور آپ نے اسے ایک گھونٹ پیا اور پی کر کہنے لگے کہ یہ تو گرم پانی ہے، ٹھنڈا پانی لائیے. آپ کی بیوی کہے گی کہ فریز ہی میں سے بوتل نکال کر گلاس بھرا ہوا ہے، فریز ہی کا ٹھنڈا پانی ہے. البتہ بوتل ابھی 10 منٹ پہلے فریز میں رکھے تھے، پانی جیسا ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے. تو ٹھنڈا پانی ہے، لیکن آپ ایک گھونٹ پیتے ہی کہتے ہیں کہ یہ تو گرم پانی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ فراغت کے بعد وضو کرنے بیٹھتے ہیں، تو وضو کے لیے وضو خانے میں یا غسل خانے میں برتن میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، آپ اس سے وضو کرتے ہیں. تو وضو کا وہ پانی چھوتے ہی آپ کہتے ہیں کہ یہ گرم پانی ہے، حالانکہ وہ پانی گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا ہی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے کہتے ہیں یہ تو گرم پانی ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ غسل کے ارادے سے غسل خانے میں جاتے ہیں اور ٹنکی کے پانی سے، نل سے غسل کرتے ہیں. آپ کے بدن پر پانی لگتے ہی آپ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی گرم پانی ہے، حالانکہ وہ چولہے پر گرم کیا ہوا گرم پانی نہیں ہے، بلکہ دھوپ سے تپا ہوا، ٹنکی کی تپش سے تپا ہوا وہ گرم پانی ہے، ٹھنڈا ہی ہے، سادہ ہی ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ گرم پانی ہے. تو دیکھیں تینوں پانی ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن تینوں کے درجات اور کیفیات اور صفات الگ الگ ہیں. جو پانی آپ نے گلاس سے پیا وہ بھی ٹھنڈا ہی تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ گرم ہے، حالانکہ وہ فریز کا پانی تھا. جس پانی سے آپ نے وضو کیا، برتن میں بھرا ہوا رکھا ہوا تھا سائے میں، وہ ٹھنڈا ہی تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ گرم ہے. جو پانی چولہے پر بنا ہوا نہیں ہے، گرم کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ چھت پر بنی ہوئی ٹنکی کا پانی ہے جس سے آپ نے غسل کیا، وہ پانی بھی ٹھنڈا ہی تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ گرم پانی ہے. حالانکہ گرم پانی تو وہ ہوتا ہے جس میں سے بھاپ اٹھتی ہے، براڑ اٹھتی ہے، چولہے پر جسے گرمایا گیا ہو وہ ابلتا ہوا پانی گرم کہلاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ نے ان تینوں پانی کو گرم کہہ دیا.
تو یہ پانی ایک ہی ہے، گرم کی کیفیت اور گرم کے درجات الگ الگ ہیں۔ اسی طریقے سے ہر ایمان والا کلمہ گو انسان جس کے دل میں کلمہ ہے، کلمے کی سچائی ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں ضرور ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کلمہ پڑھنے والا انسان اگر گنہگار ہے اور اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیتا تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس میں لت پت ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں محبت کی چنگاری تو ضرور ہے، لیکن وہ محبت کی چنگاری آگ نہیں ہے، انگارہ نہیں ہے، یا آگ کا الاؤ نہیں بن پاتی جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ ورنہ ہر انسان کے دل میں، کلمہ پڑھنے والے انسان کے دل میں محبت ضرور ہوتی ہے، اور کلمہ پڑھ لینا ہی اس کے محبت کی دلیل ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ دیکھا گیا اور سنا گیا کہ ایک انسان شرابی کبابی ہے، گناہوں میں پھنسا رہتا ہے، بس کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، لیکن جب راستے سے گزرتا ہے اسے ایک پرچی ملتی ہے، پرچی پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ملتا ہے، وہ اسے صاف کرتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے، اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے یا کسی محفوظ مقام پر، اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بندہ تو گنہگار تھا، شرابی کبابی تھا، گناہوں میں ملوث تھا، لیکن اس کے دل میں ایمان تھا، محبت کی چنگاری تھی، اسی وجہ سے اس نے اللہ کے پاک نام کو اٹھا کر صاف کر کے بوسہ دیا اور حفاظت سے رکھ دیا۔ بہت سی مرتبہ آپ کسی بندے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت گنہگار ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ داڑھی رکھتا ہے، نہ لباس شرعی ہے، بہت ہی گناہوں میں پڑا رہتا ہے، بس جمعہ اور عیدین کی نمازیں پڑھتا ہے، لیکن ایسا بندہ اگر اسے اس کے باپ کی گالی دی جائے، اس کے ماں کی گالی دی جائے تو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر اسی بندے کے سامنے اللہ رب العزت کی گستاخی کی جائے تو ایسا گنہگار بندہ، فاسق و فاجر بندہ بھی اسے برداشت نہیں کرتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلمہ گو انسان ہے، اگرچہ گناہوں میں لت پت ہے، گناہوں میں ملوث ہے، نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ ظاہر میں مسلمان نظر آتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کی چنگاری ضرور موجود ہے۔ اسی ایمان کی چنگاری کی وجہ سے، اسی محبت کی چنگاری کی وجہ سے اسے یہ برداشت نہیں ہے کہ اللہ کی گستاخی کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے۔ اب یہ محبت کی چنگاری ہم سب کے دلوں میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ڈال دی ہے، لیکن اس محبت کی چنگاری کو ہمیں انگارے میں تبدیل کرنا ہے، بلکہ اس سے آگے ہمیں آگ میں تبدیل کرنا ہے، اور اس سے آگے ہمیں آگ کے الاؤ اور بھٹی میں تبدیل کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بے پناہ محبت ہمارے دل میں بسانی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہمیں ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، اللہ رب العزت کی محبت سے ہمیں اپنے دلوں کو سرشار کر لینا ہے، تاکہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے، گناہوں کی سیاہی اور تاریکی سے صاف ستھرا ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے کہ جتنا اس سے محبت کی گئی ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جتنا اس کو چاہا گیا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جتنا اسے یاد کر کر کے رات کی تنہائیوں میں آنکھوں سے گرم آنسو بہائے گئے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے اپنے مال کو لٹایا گیا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے نام پر انسانوں نے اپنی جانوں کو فدا کیا ہے، جانوں کو قربان کیا ہے، وہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اس شان کی ہو۔ اللہ رب العزت ایسے عظیم شان والے ہیں، ایسے عظیم رفیع المکان ہیں، ایسے عظیم رفیع المرتبت ہیں، ایسے اعلیٰ و ارفع ہیں، ایسے بلند و بالا مقام پر فائز ہیں، اس کی شان براء البراء ہے۔ ساری دنیا اگر گناہ پر اڑ جائے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، پوری دنیا اگر عبادت گزار اور طاعت فرما بردار بن جائے اس کی شان میں کوئی بلندی اور اضافہ نہیں ہو سکتا، وہ شان براء البراء ہے، ہر صفات اور کمال کی صفات کا وہ مالک ہے، تنہا حقدار ہے۔ تو ایسی عظیم ذات سے ہم محبت کیوں نہ کریں جب اس نے محبت کی چنگاری لگا ہی دی ہے ہمیں کلمہ کو بنا کر، تو اس چنگاری کو میں اضافہ کیوں نہ کیا جائے، اس چنگاری کو آگ سے کیوں نہ بدلا جائے۔
یہی چنگاری جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے الاؤ میں تبدیل کی اور محبت الہی سے دل کو سرشار کیا تو یہ کہہ اٹھے رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار آپ مجھے اپنا دیدار کروا دیجیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ محبت یہ اس کی فطری تقاضا اور فطری طبیعی عادت یہ ہے کہ محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ محب اپنے محبوب کی ملاقات کا، اپنے محبوب سے ملنے کا، اپنے محبوب کی زیارت کا، اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے، اس کے دل میں شوق اور ولولہ انگڑائیاں لیتے رہتا ہے۔ اسی محبت کا اثر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیدار کرنے کی اللہ کے سامنے درخواست کر دی۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ظاہری دنیا ہے، یہاں ہمارے پاس ہماری حقیقی آنکھیں نہیں ہیں کہ ہماری اس حقیقی آنکھ کے ذریعے، ہماری اس نری آنکھ کے ذریعے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کر سکیں۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، صرف ایک تجلی جو کوہ طور پر پڑی تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کشی کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ لیکن ان سے اونچا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے معراج میں بلایا، آسمانوں کا، عرش کا سفر کروایا، اپنے قرب کی دولت سے نوازا، وہاں اپنے دیدار کروایا، اپنی ملاقات کا شرف بخشا۔ یہ اعلیٰ و ارفع مقام والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو ہر محب یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب سے ملاقات کرے، لیکن دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے، کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ملاقات کی جگہ پہلے سے متعین فرما رکھی ہے۔ کیا ہے؟ محب کی اپنے محبوب سے ملاقات کی جگہ وہ جنت ہے، جنت جسے اللہ رب العزت نے ایک محب کی محبوب سے فالحانہ، عقیدتانہ اور احترام و ادب والی ملاقات کی جگہ بیان فرمایا ہے۔ اور محبت کی جگہ انسان چاہے جیسی بھی پرخطر ہو، چاہے پتھریلی زمین سے گزرنا چاہے تو گزر جاتا ہے، چاہے خاردار سڑک سے گزرنا چاہے تو گزر جاتا ہے، چاہے تاریکی اور اندھیرے کے گھٹ تاریکی میں گزرنا چاہے تو اندھیری رات میں ملاقات کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جنت یہ ملاقات کی جگہ ہے۔ راستے میں خاردار جھاڑیاں بھی ہیں، پتھریلی جگہ بھی ہے، اور گھٹ اندھیرا بھی ہے، اور فتنہ و فساد کا دورہ بھی ہے، اور ایک برا معاشرہ اور ماحول بھی ہے۔ ہر طرح سے شیطان اور شیاطین کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر طریقے سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن ایسی خاردار جگہ سے، ایسے پرخطر راستے سے ہمیں صراط مستقیم کا انتخاب کرنا ہے، اور اپنی محب اپنے محبوب سے جس طریقے سے بغیر کسی ڈر اور خوف کے گزرتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے اور اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اور اس دیدار کی جگہ اللہ رب العزت نے جنت بنائی ہے۔ دنیا کے اندر ہم اللہ کی عظمتوں کو نہیں پہچانتے ہیں، ہمیں ہمارے دل میں محبت ہے اس کا بھی اندازہ نہیں ہے، ورنہ ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہم ناواقف ہیں، ہم نابلد ہیں، ہم ناشناس ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے، ورنہ اللہ تو عظمت والا ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ضرور ہے۔ تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کریں، لیکن اللہ سے ملاقات میں کہیں تو طور پر جانا پڑے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، یا ایک عرش پر جانا پڑے گا جیسے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ لیکن ان دونوں راستوں پر ہمارے لیے رکاوٹیں بنی ہوئی ہے۔ تیری راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بچا ہے مالی کے بندگی، میری بندگی میں قصور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، یہ دل گناہوں سے چور ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہم بندگی کرتے ہیں، لیکن ہماری بندگی کا حال ہم خود بھی جانتے ہیں، کیسی بے تکی بندگی ہوتی ہے، کیسی گناہوں والی بغیر دھیان اور توجہ والی بندگی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ سے ہمیں محبت ہے، محبت کے نتیجے میں ہم اللہ سے کہتے ہیں
یہ بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، دل گناہوں سے دور ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کریں گے، اللہ رب العزت ہمارے دل میں آپ نے اپنی توفیق سے، آپ نے اپنے فضل سے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اپنی محبت کی چنگاری دے رکھی ہے۔ پیارے اللہ ہماری اس محبت کی چنگاری کو انگارے سے بدل دیجئے، آگ کی بھٹی بنا دیجئے، تاکہ آپ سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، آپ کی محبت میں ہم غرق ہو جائیں، آپ کی محبت میں ہم مجذوب ہو جائیں، آپ کی محبت میں ہم ڈوب کر کشتی کو اپنے اس پار لگا دیں ڈوبتے ہوئے۔ لیکن پیارے اللہ ہمارے دل کی شرط مت ڈالیے گا، ہمارے دل تو گناہوں کی وجہ سے سیاہ اور تاریک ہو چکے ہیں۔ پیارے اللہ ہمیں قلب سلیم دے دیجئے، جیسا دل آپ چاہتے ہیں بس ایسا دل دے دیجئے، اور ہماری گناہوں کی سیاہی کو صاف کر کے اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب ایمان والے بندے جب چنگاری ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم صالحین میں داخل ہو جائیں، ہماری محبت کا درجہ اور بڑھ جائے گا، محبت کا لیول اور بڑھ جائے گا، اس سے بھی آگے ہم اولیاء کاملین میں شامل ہو جائیں، اللہ کا ہماگن ذکر کرتے ہوئے، اللہ کا دھیان رکھتے ہوئے، تاکہ ہمارے دل میں اللہ کی اتھاہ محبت ہو جائے، سمندر کی اٹھتی ہوئی موجوں کی طرح، سمندر کے طوفانوں کی طرح ہمارے دل میں اللہ کی محبت پرجوش ہو جائے۔ یہی محبت ہمیں اپنے محبوب اللہ سے جنت میں ملاقات کروا دے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے، اپنی بے پناہ محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے، اور ہمیں جنت میں اپنے دیدار اور ملاقات اور بات چیت کا موقع نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔